السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، علم الابجد میں حروف کی قیمت لگانے کے اصول۔ حروف ابجد کی قیمت لگانے کے لیے یہ 5 بنیادی اصول اور ضابطے ہیں جو ہر علم الابجد کے دوست کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو حروف لکھنے میں آئے اگرچہ بولنے میں نہ آ رہا ہو اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر الرحمن میں لام ہے، الرحمن یہ لکھنے میں آتا ہے اور بولنے میں نہیں آتا تو اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ یہ پہلا قاعدہ اور قانون ہے۔ دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو حروف لکھنے میں نہیں آتا اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اگرچہ وہ بولنے میں آ رہا ہو۔ جیسے کہ الرحمن کے الرحمن میں میم کے اوپر کڑا زبر ہے تو یہ بولنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، لہذا اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ یہ 2 اصول اور ضابطے ہو گئے۔ تیسرا اصول اور ضابطہ تا کے بارے میں ہے کہ تا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہے، ایک گول تا ہے۔ تا اگر لمبی ہو تو اس کی قیمت تو 400 متعین ہے جو سب ساتھیوں کو معلوم ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ گول تا کا ہے کہ تا اگر گول صورت میں ہو جو حالت وقف میں ہاں میں بدل جاتی ہے تو اس کی قیمت ہا والی لگائیں گے یا اس کی قیمت تا والی لگائیں گے یا کوئی قیمت اس کی نہیں لگائیں گے۔ تو اس سلسلے میں علم الابجد کے ماہرین کی 2 رائے ہیں۔ جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گول تا بھی حقیقت والی تا ہے، اس کی قوت جو ہے وہی گول تا والی قیمت ہوگی یعنی 400 قیمت ہوگی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ گول تا جو ہے یہ چونکہ حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتا ہے لہٰذا اس کی قیمت ہا والی ہوگی۔ تو یہ 2 آراء ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے بہتر صورت یہ ہے دونوں کے درمیان تطبیق کے لیے کہ اگر یہ تا جو ہے درمیانے کلام میں ہو تو اس صورت میں اس کی قوت جو ہے وہ 400 ہوگی، اور اگر نام کے آخر میں ہو جو حالت وقف میں ہاں سے بدل جائے جیسے عائشہ، فاطمہ، تو اس صورت میں اس کی قیمت ہا والی ہوگی، اور ہا کی قیمت 5 ہے تو گول تا کی قیمت حالت وقف میں بھی 5 ہوگی۔ یہ 3 اصول اور ضابطے ہو گئے۔ چوتھا اصول اور ضابطہ حمزہ کے بارے میں ہے۔ حمزہ کے اعداد اور قوت کس طرح نکالی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حمزہ کی 4 صورتیں اور شکلیں ہیں۔ نمبر 1، حمزہ مستقل بذات استعمال ہوتا ہے اور باقی 3 صورتوں میں حرف علت کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ تو حمزہ کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ حمزہ اگر مستقل بذات ہو تو اس کی قیمت الف کے برابر ہے، اور الف کی قیمت 1 ہے تو حمزہ کی قیمت بھی 1 ہوگی۔ جیسے دفعن آخر میں حمزہ ہے اور یہ مستقل ہے، کسی کے اوپر سہارا اس کا نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت 1 کے برابر ہے۔ نمبر 2، اگر حمزہ حرف علت کے اوپر ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں، الف کی کرسی پر ہو، یا کی کرسی پر ہو، نمبر 3 واو کی کرسی پر ہو۔ حمزہ حرف علت میں سے اگر الف کی کرسی پر ہو تو اس کی قیمت 1 کے برابر ہے، اور اگر حمزہ حرف علت میں سے یا کی کرسی پر ہو تو اس کی قیمت یا کے برابر ہے، اور یا کی قیمت جو ہے وہ 10 ہے، لہٰذا ایسی صورت میں جب یا کے اوپر حمزہ ہو تو حمزے کی قوت 10 شمار کریں گے۔ اور اگر جیسے کہ یس آلو یا اسی طرح قورے تو ان صورت میں حمزہ جو ہے وہ یا کی کرسی پر ہے اور اس کی قیمت 10 ہے، لہٰذا حمزے کی قوت بھی 10 ہوگی۔ اور اگر حمزہ واو کی کرسی پر ہو، جیسے کہ واو کی کرسی پر ہو تو یکلؤکم، تو اس صورت میں حمزے کی قوت جو ہے وہ واو کے برابر ہوگی، اور واو کی قوت 6 ہے، لہٰذا حمزے کی قوت بھی 6 شمار کریں گے۔ 5واں اصول اور ضابطہ جو ہے جو سب ساتھیوں کو اور یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ابجد ہے یہ تو 28 حروف ہے عربی کے اعتبار سے، لیکن عربی سے ہٹ کر کسی اور عجمی زبان ہو تو اس کے جو حروف ہے اس کے اعداد کس طرح نکالے جائیں گے۔
علم ابجد میں حروف ابجد میں اس کی قیمت کس طرح لگائی جائے گی؟ مثال کے طور پر ڈال ہے، را ہے، گاف ہے، تو اس کی قیمت کس طرح لگائی جائے گی؟ تو اس کے لیے اصول ضابطہ یہ ہے کہ عجمی حروف کو عربی میں تبدیل کر کے عدد نکالے جائے، پھر اس عدد کی جو قوت ہوگی حروف ابجد میں وہی قوت اس عجمی الفاظ کی بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر حروف ابجد میں دال کی قیمت 4 ہے اور عجمی میں ڈال آتا ہے، تو ڈال کی جو قوت ہے ڈال کی بھی وہی ہوگی۔ اسی طرح را ہے، اس کو تبدیل کریں گے عربی الفاظ کے زا میں، اور زا کی جو قوت ہے وہ 7 ہے، اسی طرح را کی قوت بھی 7 ہوگی۔ اسی طرح گاف ہے، اس کو تبدیل کریں گے عجمی زبان کے عربی زبان کے لفظ حرف کاف میں، اور کاف کی جو قوت ہے 20، وہی قوت گاف کی بھی ہوگی۔ یہ 5 اصول اور ضابطے علم الابجد میں حروف کی قیمت لگانے کے بنیادی ضابطے اور اصول ہے۔ سب ساتھیوں کو چاہیے کہ یہ قاعدے اپنے پاس لکھ کر رکھیں اور اس کو یاد کریں، ذہن نشین کریں اور پریکٹس کریں، تاکہ آگے جا کر کسی بھی نام کے اعداد نکال کر اس کی تشخیص کرنے، اس کا حساب کتاب لگانے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور حساب ٹھیک ٹھاک لگائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔